بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کس قدر ہمیں تاکید کی ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند مگر تمہیں پیاری ہے۔ نیند کے ماتوں کو نیند ہی نہیں چھوڑتی، ان کے لیے فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، عشاء میں جلدی سو جاتے ہیں پھر بھی جماعت رہ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اس بات کی خوشی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ سے اس کی ملاقات حالت ایمان کے ساتھ ہو، وہ ان نمازوں کی پابندی کرے ان مقامات پر جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مساجد میں۔ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حالت ایمان میں اللہ سے ملاقات کرے۔ بھئی کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس کی ملاقات اللہ کے ساتھ حالت ایمان میں ہو؟ تو فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ مساجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، باجماعت نمازیں ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، اور نماز باجماعت ادا کرنا ان ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اور اگر تم گھروں میں نماز ادا کرنا شروع کر دو گے اور باجماعت مساجد میں نماز ادا کرنا چھوڑ دو گے، جس طرح کہ فلاں اور فلاں ایسا کرتا ہے، تو تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھو گے، اور جب تم نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ نماز باجماعت سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا، ہاں البتہ معروف وہ مشہور منافق اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ لیکن مخلص مومنین کا حال کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ بیمار اور معذور شخص بھی دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آتا تھا اور اسے لا کر مسجد میں نمازیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے خیر القرون کے مسلمان، یہ تھے صحابہ کرام کہ اس حال میں بھی وہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچتے تھے۔ تو ناظرین محترم، سامعین کرام، نماز باجماعت کی سخت تاکید احادیث میں آئی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی یا گاؤں میں 2 یا 3 افراد رہتے ہوں وہ نماز قائم نہ کریں، یعنی باجماعت مل کر نماز ادا نہ کریں، تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے تم جماعت کی پابندی اپنے اوپر لازم رکھنا، کیونکہ بیڑیا ان بیڑوں کو کھاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے دور رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالوں کے ذریعے سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ اگر تم الگ الگ نماز پڑھو گے تو گویا کہ شیطان کے لیے نرم چارہ بن جاؤ گے، اور اگر مل کر نماز ادا کرو گے تو انسانوں کا جو دشمن بیڑیا ہے، شیطان ہے، اس سے تمہیں نجات مل جائے گی، اس سے تمہیں پناہ حاصل ہو جائے گی اللہ کی۔ اور فرمایا کہ 2 یا 3 افراد بھی ہوں تو وہ جماعت کا اہتمام کریں۔ اس سے یہ رہنمائی بھی ہمیں ملتی ہے کہ اگر کہیں پہلی جماعت نکل جائے اور بعد میں کچھ افراد مسجد میں جائیں تو ان کو مل کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد میں 20 لوگ بعد میں آتے ہیں اور اکیلے اکیلے نماز پڑھتے رہتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایک شخص تاخیر سے مسجد میں آیا، کسی وجہ سے ان کی جماعت نکل چکی تھی، تو حضور نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرے، یعنی اس کے ساتھ نفل کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے اور اس کو جماعت کا اجر مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر جماعت کا اہتمام کیا جاتا تھا حضور اور صحابہ کے دور میں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ درجنوں لوگ، 20 لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اکیلے اکیلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ بعض مساجد میں تو اگر دوسری جماعت کرا لی جائے تو لوگ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، اور کس قدر اس کے لیے تاکید آئی ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پختہ ارادہ کیا
کہ نماز کا حکم دوں، اور جب اذان ہو جائے تو کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کروائے، اور میرے ساتھ کچھ نوجوان ہوں جن کے ساتھ لکڑیوں کا گٹھا ہو، اور پھر میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور دیکھوں کہ کون لوگ نماز کے وقت میں بغیر شرعی عذر کے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو میں وہ لکڑیاں ان کے گھروں پہ ڈال کر ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں میں بچے اور عورتیں اور معذور لوگ بھی ہیں، اس وجہ سے میں نے اپنے اس ارادے پہ جو ہے وہ عمل نہیں فرمایا۔ لیکن آپ سوچئے، غور کیجئے، توجہ سے اس حدیث مبارکہ کو سنیے، اور حدیث بھی بخاری اور مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر غضبناک ہو رہے ہیں جو بغیر شرعی عذر کے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، مساجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو ذرا یہاں سے اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ جو شخص بے نمازی ہے، تارک صلاح ہے، اس سے اللہ اور رسول راضی ہوں گے؟ اگر بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنے والے پہ اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہو رہے ہیں کہ میں اس کے گھر کو آگ لگوا دوں، تو سوچئے، غور کیجئے کہ بے نمازیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوگا۔ اس دور میں تو نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، حتیٰ کہ منافقین کی بھی مجبوری تھی کہ وہ اپنے نفاق پہ اسلام کا پردہ ڈالنے کے لیے باجماعت نماز مسجد میں آ کر ادا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ملتی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں صرف وہی شخص جماعت سے پیچھے رہتا تھا جو بیمار ہوتا تھا یا منافق ہوتا تھا، اور اس کا نفاق کھلا ہوا ہوتا تھا، باقی کوئی آدمی جو ہے وہ نماز میں پیچھے نہیں رہتا تھا۔ اور متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ منافقین کے لیے عشاء اور نماز باجماعت ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہماری عشاء اور فجر باجماعت ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو نفاق کے جو جراثیم ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روح سے، ان کو ختم کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ سچی توبہ کریں اور فجر اور عشاء باجماعت نماز سے ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔